آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ ناظرین گرامی، جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف بنتے ہی پہلا دھماکہ کر دیا۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج نے 18 نئے ہتھیار بنانے کا اور لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج خطرناک ترین ہتھیار بنانے اور لانچ کرنے جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دفاع کا مستقبل جدت، تخلیقی صلاحیتوں اور ترقی کے ویژن میں مضمر ہے۔ ایک دفاعی جماعت کے طور پر ہم ایسی جدت حل تیار کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو ہمارے کلائنٹس کی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں اور موجودہ میدان میں سب سے اہم چیلنجوں سے نمٹنے میں ہمارے ہتھیار پیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروڈکٹ پورٹ فولیو ایئر، لینڈ، سی اور NBC ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے ڈومینز میں سسٹمز کی ایک وسیع رینج پر مشتمل ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو سب سے پہلا ہتھیار ہے وہ ہے ایئر اینڈ ایئر ڈیفنس UCAV۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرون ہے جو 3000 کلوگرام کا ہوگا اور یہ 35 گھنٹوں تک اڑ سکتا ہے، اور یہ جو لوڈ اٹھا سکتا ہے اس میں بہت قسم کے لوڈ اٹھا سکتا ہے۔ اس میں EO، ROP اور SCR، IMNT شامل ہیں، اور بیرونی پے لوڈ یہ 450 کلوگرام تک اٹھا سکتا ہے۔ اب ہم دوسرے، یہ بھی UCAV اور گروپ 4 کے، اس کا نام ہے شاہپر 3۔ یہ ایک ڈرون کے طور پر استعمال ہوگا اور اس کا نام جو اس کی رینج ہے وہ 1650 کلومیٹر ہے، اور یہ 20 گھنٹے تک مسلسل اڑ سکتا ہے، اور یہ 18000 فٹ تک اوپر جا سکتا ہے، اور اس کا جو کام ہے یہ 3000 کلومیٹر سے لے کر 1650 کلوگرام تک یہ جو ہے، اور اس کا جو وانگ ہارٹ پوائنٹس ہیں اس میں 400 سے لے کر 530 کلوگرام ہے۔ اب ہم نیکسٹ میزائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ایئر سے ایئر میزائل، اس کا نام فیس 2 ہے۔ اس کی میزائل کی رینج 180 کلومیٹر ہے اور زیادہ رفتار 3.5 میچ ہے، اور اس میں متلاشی کی فعال کی کر دی گئی ہے، اور اس میں ہیلیکاپٹر کے اندر بھی یہ اڑا سکتے ہیں اور تباہ و برباد ٹھکانے کر سکتے ہیں، اور ہوائی جہاز کے اندر بھی۔ اب ہم نیکسٹ ہتھیار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس کا نام ہے رینج ایکسٹینشن کٹ AZB۔ اس کا جو ہے یہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ 850 سے لے کر 925 کلوگرام تک لے کر جا سکتی ہے۔ اس کی رینج 100 کلومیٹر ہے، اور اس میں GNSS سسٹم بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ اور اب ہم نیکسٹ جو ہے ہتھیار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور یہ ہے ایئر لانچ لیزر گائیڈڈ میزائل برق، اور مؤثر حد 2.5 سے 120 کلومیٹر تک، اس کا وزن 50 کلومیٹر تک، اور اس میں لیزر سیکر جیمبلڈ اور فکس لیزر سیکر جیمبلڈ بھی نصب کر دیے گئے ہیں، اور ہیلی کاپٹر فارم بھی نصب کر دی گئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ہتھیار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دن اور رات کی نگرانی اور HD پے لوڈ کو ہدف بنانے والا زمر IIT۔ اس کا یہ مکمل ہائی ڈیفینیشن اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوگی جو کہ نگرانی کرے گی دشمن کے ٹھکانوں کی، اور اس میں ملٹی امیجنگ سینسر بھی نصب کر دیا گیا ہے، اور اس میں MISB ویڈیو اسٹریم بھی اور امیج اسٹیبلائزیشن بھی نصب کر دیا گیا ہے، اور بہتر امیجرز کے ساتھ 24/7 مشن کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس میں ٹریکنگ سسٹم، جیو پوائنٹنگ، جیو ریفرنسنگ بھی موجود ہے، اور یہ ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں میں استعمال ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ ہتھیار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ ہے لینڈ سسٹم، سرفیس ٹو سرفیس گائیڈڈ ملٹیپل رانچ فتح 2 راکٹ سسٹم۔ اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے، وار ہیڈ ماس 250 کلوگرام،
गाइडेंस INS और GNS और मुकम्मल तौर पर ये तैयार शुदा होगा। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगा। जो अगला हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लोमेट्स। इसकी रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होगी और इसकी ऊंचाई 30 तक होगी। बैक वक्त अहदाफ 12 मशगूल अहदाफ पर हदफ बनाने के लिए तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार इसकी 0.1 से 3 मिच है और ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल की रफ्तार 5 किलोमीटर तक ये जा सकता है। अब हम नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करने वाले हैं। ये है MFADR यानी कि मल्टी फंक्शन एयर डिफेंस रडार एक्टिव फजाद और ठोस में इसका नाम सिस्टम है। और ये हेलीकॉप्टर, तेज़ रफ्तार हमलावर जहाज़, क्रूज़ मिसाइल समेत खुदकार अहदाफ का पता लगाने और ट्रैकिंग करने का सलाहियत रखता है। और ये बाइट और बुलेट इंटेस्टिंग आलात भी इंटेग्रेटेड हैं और इसमें ओमिनी सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्मल इमेजिंग सिस्टम। इसका नाम है VKR-3। इसका नाम है ये एक ताकतवर डे लाइट सेंसर, एक ऑटोमेटिक वीडियो ट्रैकर और एन मत पर रिलेशन कंट्रोल अख्तियारी तौर पर डिजिटल मैग्नेटिक कंपास के साथ लॉन्च और एक GPS और एक गोल्ड थर्मल इमेजिंग कैमरे को इसको मरबूत करता है। अब हम नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करने वाले हैं। ये अहम फौजी और सिविलियन असासों के पॉइंट और एयर डिफेंस सिस्टम। एयर सर्विलेंस सिस्टम के लिए मोबाइल एक्सपीरियंस और एक्टिव एयर सिस्टम शामिल है। उसका नाम है ग्रॉड डिफेंस सिस्टम और इसकी खसूसियात ये है कि ये 100 किलोमीटर तक पता लगाने की और खोज लगाने की ऊंचाई 25,000 फुट तक जा सकती है। अब हम नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करने वाले हैं। जो नेक्स्ट हथियार है वो है UAV सिस्टम काउंटर टेक्नोलॉजी। ये C2 और ESM की एक फ़ाल किस्म है और गैर फ़ाल और फ़ाल दोनों मोड में जासूसी, मुदाखलत, तोसी या दूध में सिंगल एक से ज़्यादा ड्रोन की सिमत तलाश करता है। और FREGNC जैमिंग और स्पॉकिंग का पता लगाने की मकदार इसकी 75 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये जैमिंग की रेंज 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और रडार और AIS सिस्टम भी शामिल हैं। और अब हम नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करने वाले हैं फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन आर्टिलरी डिवाइस। ये हैंड बोल्ट नाइट विजन सिस्टम को ठंडा थर्मल इमेजिंग कैमरे की मुतासिर कौन सलाहियतों पर बनाया गया है। दिन और रात की हिफाजत, सरहदी निगरानी, कानून नाफिज करने वाले तलाश और बचाव की कार्रवाई के लिए मिसाली तौर पर यह काम कर सकता है और इसमें लेज़र रेंज पायलट के द्वारा भी मरबूत किया गया है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि बग़ैर पायलट के अंदर गाड़ी और RIBAT सिस्टम, इसके अलावा खुद का तैनाती और बयाती का निज़ाम इसमें शामिल हो सकता है।